طالب علم جب علم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک بہت مقدس مشن پر ہوتا ہے۔ وہ میدان جہاد میں تلوار چلانے سے بھی زیادہ عظیم منصب پر فائز ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس امت کی بقا میں اپنا حصہ ڈالنا۔ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے کہ اس امت کی بقا و علم شریع سے کیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے چھوٹا کرتے جا رہے ہیں، اس میں نقص واقع ہو رہے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ یعنی ان لوگوں کو ہم قیامت کی طرف دھکیل رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو جو نقص زمین میں واقع ہو رہا ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ اس کی کیا تفسیر ہے؟ اس کی تفسیر امام مجاہد رحمہ اللہ، سعید بن جبیر رحمہ اللہ، دیگر جو کبار مفسرین ہیں تابعین، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس سے مراد ہے موت العلماء، ہم علماء کو اٹھاتے جا رہے ہیں۔ تو وہ علماء کے اٹھتے چلے جانے سے علم اٹھتا جائے گا نا، اور قیامت قریب آ جائے گی۔ تو امت کی بقا کس چیز میں؟ وہ علم کے باقی رہنے میں۔ اور حدیث بھی آپ سب نے سنی ہوگی، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق الی آخرہ، کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ اور وہ گروہ کون سا ہوگا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کیا ذکر کیا کہ یہ گروہ ہوگا علماء کا، ہم اہل العلم، یا اہل علم ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کے علماء جب تک اس دنیا میں باقی ہیں تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ سب علماء کو اٹھا لیں گے اور حق گو علماء اس دنیا سے نکل جائیں گے، وہ اس دنیا سے اپنا دامن بچا کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے جو طالب علم ہے نا، یہ احیاء علم کا کام کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسے مقدس مشن پر ہے کہ جس کی وجہ سے امت باقی ہے، فنا نہیں ہو رہی، ختم نہیں ہو رہی۔ اس لیے کبھی کسی کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی وہ دعوتی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیگر تنظیموں میں، احزاب میں، اس میں بہت سارے نا بھاگ دوڑ کے کام شام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید مدرسے میں جو پڑھ رہا ہے نا وہ بیلا بیٹھا ہوا ہے، یا جو حافظ ہے جو کسی مدرسے میں کہیں پر بھی کوئی علم حاصل کر رہا ہے، اس کا کوئی معاشرے میں کوئی امت کے لیے کوئی نا امت کے کاز کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے بڑی جہالت کی بات نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو امت کے لیول پر اور امت کے کاز کے لیے سب سے شاندار کام کوئی انسان اگر کر سکتا ہے تو وہ قرآن مجید کو حفظ کر لینا ہے۔ اس سے شاندار کام نہیں ہو سکتا اپنی امت کو سنبھالنے کے لیے، اور اس کے دردوں پر مرہم رکھنے کے لیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے جو سب سے شاندار کام آپ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ علم شریع حاصل کریں۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ برنامج کے بعد آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اگرچہ مشکل ہو سمجھنا، لیکن آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ جائیں گے جب آپ خود علم حاصل کریں گے۔ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے، امت کے لیے اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ جو سب سے اعلیٰ کام ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ اس امت میں علم کو باقی رکھیں، کیونکہ اس علم کے باقی رہ جانے سے امت میں باقی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، امت کے افراد میں باقی رہنا ہے، اس امت کے دین میں غالب رہنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مشہور کہ دنیا میں شرک کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں حتی اذا ماتوا ونسی العلم، جب کچھ لوگ فوت ہو گئے۔ کون لوگ؟ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مورتیاں وغیرہ بنا لو اپنے بابوں کی، ان کی یاد آیا کرے گی، ٹھیک ہے، ان کی یاد دہانی کے لیے، اور ان کے ہم جو ہے نا مشن پر چلا کریں گے۔ تو جب وہ لوگ فوت ہو گئے، ونسی العلم، اور علم بھلا دیا گیا، علم اٹھ گیا، تو لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دی، یعنی امت میں شرک کام ہو گیا۔ تو شرک کا غلبہ اور کفر کا غلبہ تبھی ہوتا ہے جب علم بھلا دیا جاتا ہے، جب علماء رخصت ہو جاتے ہیں اور کتاب و سنت کے منہج پر علم اور تعلیم کی بات معاشروں سے، ملکوں سے رخصت ہو جاتی ہے، تو کافر غالب آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تتاری جو بغداد میں غالب آئے کس وجہ سے آئے؟ کہ علماء نہیں تھے، سنی علماء نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ گناہوں کا اور بدعات کا دور دورہ ہو چکا تھا۔ تو کسی معاشرے میں خیر کب تک باقی رہتی ہے؟ جب تک اس میں علم کا احیاء ہوتا رہتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو جب کبھی آپ کسی مختصر سے مختصر بھی علم مجلس میں جائیں تو نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں ایک ایسے مشن پر ہوں، ایک ایسے کاز کا حصہ ہوں جس کا نام کیا ہے؟ احیاء العلم، اس امت میں علم کو باقی رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو جاری و ساری رکھنا۔